اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ معزز سامعین، نوجوانان اسلام، کل تقریباً ہم سورۃ المائدہ کا بہت سارا حصہ کچھ سن لیے تھے، سمجھ لیے تھے۔ انشاءاللہ آج جو ہے سورۃ الانعام جو مکی سورتوں میں جس کا شمار ہوتا ہے، انشاءاللہ اس سورت کے بعد نکات کو ہم جانیں۔ آج جو سورت سن رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ الانعام، اور یہ سورت مکی سورت ہے۔ اب تک ہم تقریباً جو صورتیں جانتے آ رہے ہیں مدنی صورتیں، یعنی مدینے میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ لیکن یہ صورت جو مکی صورت ہے، اس صورت میں ہمارے لیے وہ سارے پیغامات ہمیں مل جائیں گے اگر ہمارا ایمان عقیدہ توحید کے تعلق سے کچھ سوالات دماغوں میں رہے تو اس کے سارے جوابات اس صورت میں ہمیں مل جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب سے ہم شروع آج جو کر رہے ہیں تفسیر کی، اللہ کی تعریف، نبیوں پر ایمان، اور اسی طریقے سے سابقہ قوموں کو اللہ نے جو ذمہ داری دی تھی اس سے روگردانی کیے، ان کا انجام کیا ہوا، یہ باتیں ہم جان رہے تھے۔ لیکن اس صورت میں وہ یہودیوں کے، وہ عیسائیوں کے جو غلط نظریات تھے وہ باتیں نہیں ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی شان، یہ ساری چیزیں اس صورت میں ذکر ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس صورت میں عرب سماج میں مشرکین کے جو غلط نظریے تھے اللہ کے تعلق سے، مشرکین مکہ جو مکے میں رہتے تھے، ان کے جو غلط طریقے تھے، غلط خیالات تھے، وہ ساری چیزیں جو ہے اللہ نے اس صورت میں جمع کر دی۔ اللہ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے، اور ان میں عمل کرنے کی کچھ باتیں ہیں، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سورت نازل ہوئی تقریباً جیسا کہ آخری دور میں ہجرت سے پہلے 13 نبوی، یعنی جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے کچھ پہلے یہ سورت نازل ہوئی، اور اس سورت میں وہ ساری چیزیں بتا دی گئی جو مشرکین مکہ کے خیالات تھے، غلط خیالات اللہ کے تعلق سے خاص، وہ ساری چیزیں جو ہے بتا دی گئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس سورت کی فضیلت میں وہ سارے فضائل ہیں جو کل ہم سورۃ المائدہ کی فضائل پڑھے تھے، یاد ہے کیا فضیلت ہے؟ مطلب ایک حدیث ہم پڑھے تھے کہ 7 سورتوں کی باتیں جس کو معلوم ہو وہ کیا ہے؟ اس کے پاس کیا ہے؟ علم کی دولت ہے، اور وہ 7 سورتوں میں اس سورت کا بھی شمار ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ جو ترتیب سے 7 سورتیں ہیں، ان سورتوں میں سورۃ الانعام کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اور سورۃ الانعام جو ہے آسمانی جو کتابیں گزری ہیں، یہ آسمانی کتابوں میں سے تورات کی جو ابتدائی باتیں تھیں، تورات میں جو اللہ کی شان کے تعلق سے جو باتیں ذکر ہوئی تھی، یہ تورات کے جو اسباق ہے، سورۃ التورات پڑھنے کی ضرورت نہیں، سورۃ الانعام پڑھیں گے تو تورات کی ابتدائی ساری باتیں معلوم ہو جائیں۔ تورات کی ابتدائی جو باتیں تھیں وہ ساری باتیں جو ہے سورہ انعام میں معلوم ہو جائیں گی۔ سورۃ الانعام کے تعلق سے ایک اور فضیلت جان لیجیے، پیارے نبی نے کہا الانعام من نواجذ القرآن، سورۃ الانعام قرآن کے بہترین سورتوں میں سے، قرآن کی ہر آیت بہتر ہے، قرآن کا ہر لفظ معنی قید ہے، لیکن نبی نے جو بات بتائی ہے غور طلب بات ہے کہ سورۃ الانعام بہترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے، یعنی نبی نے خاص طور پر اس سورت کی تعریف کی ہے۔ اس سورت میں جو ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے بڑی بڑی سورتیں اس کے کچھ حصے نازل ہوتے ہیں۔ سورۃ البقرہ ہے،
اس میں کہ بعض حصے نازل ہوئی، بعض حصے بعد میں، بعض رکوع بعد میں، لیکن سورۃ الانعام جو کہ ایک بار ہی نازل ہونے والی سورتوں میں سے شمار کی، حالانکہ سورت طویل ہے لیکن ایک بار نازل ہونے والی مکمل سورت ایک ہی بار نازل ہوئی، تو اس کے اسباب جو ہے زیادہ جو ہے دور دراز نہیں، اللہ نے جو ہے اس صورت میں وہ سارے عقیدے توحید کی باتیں ذکر کر دی، اور اس صورت میں بہت سارے خصائص بولتے ہیں خوبیاں، امتیازی خوبیاں، ان خوبیوں میں دیکھو سورۃ الانعام پورے قرآن میں سب سے زیادہ جو ہے انعام جو چوپائے بولتے ہیں، انعام کے معنی چوپائے، سب سے زیادہ جو لفظ استعمال ہوا اسی صورت میں اس لفظ کا استعمال ہوا، جس کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الانعام رکھا ہے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے اس صورت میں قل، لفظ قل ہے نا، آپ کہہ دیجئے، حکم، نبی کو حکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ لوگ یہ کام کریں، یہ کام کریں، یہ کام چھوڑے، یا ان باتوں پر چلے، ان باتوں پر نہ چلے۔ جو حکم ہے پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو ہے تقریباً اس صورت میں 40 پر 4 مرتبہ استعمال ہو ہے الگ الگ جگہ، اور اس نکات میں سے اس صورت کے عرب میں جو جاہلیت کے رسومات ہوتے، ان کے عقائد جو غلط باتیں ہوتی اس صورت میں ذکر ہے، اور اسی طریقے سے سب سے بہترین کہ اس صورت میں قرآن مجید کے جو تقریباً انبیاء کے نام جو الگ جگہ پر ذکر ہوئے ہیں، 25 نبیوں کے مکمل نام پورے قرآن میں ذکر ہے۔ رسول انبیاء بہت سارے دنیا میں ہیں، لیکن قرآن میں کتنوں کا نام ذکر ہے؟ 25 کا ذکر ہے۔ 25 رسولوں کا جو نام قرآن میں ذکر ہے، سورۃ الانعام ایک واحد ایسی سورت ہے جس کی 4 آیتوں میں 18 رسولوں کا نام ایک ہی ساتھ ذکر کر دیا ہے، 18 رسولوں کا نام، اور یہ نام ایسے ہی ذکر نہیں ہوا، جب وہ ناموں کے پاس آپ پہنچیں گے وہاں ایک بہت بڑا سبق ملنے والا ہے کہ نبیوں کے 18 نبیوں کے نام کے بعد اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا۔ یہ موٹی موٹی باتیں تھی سورۃ الانعام کے تعلق سے۔ سورۃ الانعام کی شروعات ہوتی ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات، اللہ رب العالمین کے لیے ہر طرح کی تعریف۔ کون ہے اللہ؟ خلق السماوات، آسمانوں کو پیدا کرنے والا، والارض، زمین کو بنانے والا، زمینوں کو بنانے والا، وجعل الظلمات، تاریکیوں کو بنانے والا، والنور، نور کو پیدا کرنے والا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر اپنے رب کے ساتھ جو کفر کرتے ہیں ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا۔ یہ اللہ کا تعارف ہے، یہ اللہ کا تعارف ہے۔ کون ہے اللہ؟ اگر آپ سے کوئی پوچھ دے، ہم صرف کہتے ہیں اوپر والا اللہ۔ یہ ہماری کم علمی ہے۔ ایک ہندو سے بھی پوچھو وہ بھی یہی بولے گا، کس کی پوجا کرتے ہیں؟ اوپر والے کی پوجا۔ لیکن ہم میں اور اس میں کچھ فرق ہونا ہے نا۔ ہمارا رب تا ابد تھا، تا ابد رہے گا، ہمیشہ تھا، ہمیشہ رہے گا، لیکن اس کی صفات کیا ہے ہمیں معلوم ہونا ہے۔ اللہ نے رب کے صفات بیان کرتے ہوئے اس سورت کی ابتدا کی، جس نے آسمانوں کو بنایا وہ میرا رب، جس نے زمینوں کو بنایا وہ میرا رب، جس نے اندھیروں کو بنایا وہ میرا رب، جس نے روشنیوں کو بنایا وہ میرا رب۔ اور اس کے بعد اللہ نے آسمان، زمین، اندھیرا، اجالا اتنا نہیں بنایا، وہی ہے جس نے انسان کو بھی بنایا، تمہیں پیدا کیا، ہم سب کو پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ من طین، مٹی سے بنایا۔ ثم قضى اجلا، پیدا کر دیا زمین میں جو ہے چھوڑ دیا، ایسے نہیں۔ ثم قضى اجلا، پھر ان کا ایک وقت مقررہ بھی طے کر دیا کہ فلاں وقت میں تمہیں دنیا سے نکل کر جانا ہے۔ ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده، اور انسان کا جو وقت ہوتا ہے اس کا علم کس کے پاس ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس، اس کا علم اللہ کے پاس۔ تم انتم تمترون، تم زمین میں چاہے کتنا بھی اتراتے پھرو، واہ واہ کرتے پھرو، لیکن وہ ساری باتیں اللہ کے پاس محفوظ ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ کون ہے اللہ؟ وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ، اللہ فی السماوات وفی الارض، زمین اور آسمان میں جو بھی ہے
اس اللہ کے لیے. کون ہے اللہ؟ یہ صرف شروعات کی آیتیں ہیں. یعلم سرکم، تمہاری تنہائی کی باتوں کو جانتا ہے، تنہائی کے کام کو جانتا ہے. وجہرکم، لوگوں کے سامنے جو حلیہ بنا کر کے تم پیش کر رہے ہو، تمہارے اس حلیے کا مقصد بھی جانتا ہے، تمہارے اس حلیے کی نیت بھی جانتا ہے. کون ہے اللہ؟ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، جو کچھ تم حاصل کر رہے ہو، تمہارا جو حاصل کرنے کا مقصد ہے اس کو رب جانتا ہے، وہ ہے اللہ. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، کہ اللہ کی آیتوں کو دیکھ کر کے، اللہ کی صفات کو دیکھ کر کے نظر انداز کرتے ہو؟ نہیں بھائی، اللہ نے کہا حق کو ٹھکرانا نہیں چاہیے. جب تمہارے پاس آ جائے حق کو مان لینا چاہیے. یہ اللہ کے صفات ہے. اللہ نے ہمارے لیے یہ باتیں بیان کی. ہاں، اس کے ساتھ اللہ نے یہ باتیں بھی بیان کی. کیا تم نے اس سے پہلے والے لوگوں کو نہیں دیکھا؟ کیا اس سے پہلے والے لوگوں سے طاقتور ہم ہو گئے؟ کیسے کیسے لوگ تھے جو زمین میں ان کے لیے ہر طرح کی نعمتیں، پورے لوگ جمع ہو کر ہاتھ اٹھاتے، فوراً بارش. غذا کے لیے اللہ سے پکار کے فوراً غذا کا نزول. پوری زمین میں ان لوگوں کے جو ہے اللہ نے حکومت دی تھی، اللہ نے جو ہے مملکت دی تھی. اس سے زیادہ طاقتور اب اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہو؟ ہاں، وہ لوگ طاقتور تھے، ان کا انجام کیا ہوا؟ جو لوگ ہدایت پر تھے ہم نے انہیں عزت دی، جو لوگ گناہ کیے ہم نے ان کو تباہ اور برباد کر کے چھوڑ دیا. یہاں تک کہ بعض قومیں ایسی کہ زمین میں ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. بعض قوموں کے تو نشان باقی ہے، نام باقی ہے، لیکن بعض قومیں تو ایسی جو مٹا دی گئی زمین سے، جن کے نام بھی ختم ہو گئے، نشان بھی ختم ہو گئے. اس سے بڑے طاقتور قوم ہو تم، اس سے بڑے مہان ہو، اس سے بڑی زیادہ جو ہے قوت تمہیں عطا کی گئی؟ نہیں. اللہ کی باتیں جب سنو مان، لیکن مذاق مت اڑاؤ، مذاق مت اڑاؤ. اللہ نے بڑے سخت لہجے میں آیت نمبر 10 میں کہا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، جیسے اس سے پہلے قوم والے رسولوں کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، تم بھی مذاق اڑا رہے، تم بھی رسولوں کا مذاق اڑا رہے. بڑے سخت لہجے میں فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، جن باتوں کا وہ مذاق اڑا کر کے ہدایت کو جو ہے کمزور بتانے کی کوشش کرتے تھے، وہ مذاق خود ان کی زندگیوں میں لوٹ کر آ گئے. ان کی زندگی لوگوں کے لیے مذاق بن کر رہتے. یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں جنہیں مذاق اور اس کی کیفیت بالکل نہیں ہونی چاہیے. حق ہے مان لیے الحمدللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی لوگ برائیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں. برائیوں میں آگے بڑھ رہے، چلو ان کا تذکرہ نہیں، ہم یہاں نہیں کریں. ہاں، جو لوگ نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ان کی بات یہاں سمجھ لیں. حالانکہ برائی بھی ذکر ہے، لیکن آج ہم جو لوگ الحمدللہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ان کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، جو خیر کو پکڑ کر کے آگے بڑھتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا پیغام دیا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تمہارے خیر کے راستے میں چلنے کے لیے اللہ کی ذات قادر ہے تمہیں توفیق دینے کے لیے. ایسے نہیں کہ بندہ ہدایت پر آ گیا ہے اور اچھائی پر آ گیا ہے، جھوٹ کو چھوڑ دیا ہے، سب سدھر گیا ہے، سمجھ گیا ہے، اپنی منمانی سے نہیں. کس کی توفیق ہے؟ اللہ. کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی مرضی ہے. یہ برے لوگوں کے بارے میں تو ذکر آتا ہی ہے، لیکن یہاں میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ اچھے لوگوں کو اچھائی کی جو تعلیم دی گئی اس میں سب سے پہلی چیز اللہ کی توفیق، کہ اللہ نے ان کو صحیح چیز کو سمجھنے کی توفیق دی، پھر صحیح چیز کو کرنے کی توفیق دی، اور پھر صحیح چیز کو، صحیح کام کو، صحیح طریقے کو اپنانے کے بعد اللہ نے انہیں پھر قبولیت کے لیے توفیق دی. اللہ نے ان کے اعمال کو قبول کیا. اسی لیے بندہ اگر کوئی نیک اعمال بھی کرتا ہے کبھی اسے اترانا نہیں چاہیے. یہ انسان کی طبیعت میں
بہت بھیانک چیز ہوتی ہے. کوئی بھی اچھا کام کر دیے ہمیں چاہیے یہ کام ہوا ہے یہ میری ذات سے نہیں, یہ کرانے والا کون ہے؟ اللہ. یہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی مرضی ہے. اگر وقت آتا تو یہ کام کرنے کے قریب میری جان رک جاتی, سانسیں رک جاتی, لیکن اللہ نے مجھے زندگی دی, سانسیں دی, سہولت دی, مواقع فراہم کیے, حالات بنا کر کے دیے, سب کیے. یہ ساری چیزوں پر قدرت کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا میں بہت سارے وزن چیز ہیں, وزن کام ہے, وزنی باتیں ہیں, وزنی ساری چیزیں وزنی ہیں. پوری دنیا میں سب سے وزن اور سب سے بوجھ کون سا ہے معلوم؟ انسان کی زندگی, جو زندگی گزارتا ہے سب سے زیادہ معلوم ہے؟ کسی ایک کو معلوم ہے تو بول. وقت بوجھ کہ 100 کلو کا موٹا اٹھا لے سکتا ہے, گھر کے سارے مسائل اٹھا لے سکتا ہے, قرض کے سارے جتنے بھی بوجھ ہے وہ سارے سنبھال لے سکتا ہے, نیند کی قربانیاں دینا یہ بوجھ بھی سنبھال لے سکتا ہے. لیکن اللہ نے کہا ایک بوجھ ایسا ہے جس کو تم اٹھا نہیں پاؤ, تمہاری پیٹیں جواب دے دے گی اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے. وہ بوجھ ہے انسان کے خود غلط کام, انسان کے خود غلط کام. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ کہ اپنے پیٹوں پر بوجھ لاد کر کے تم زندگی گزار رہے ہو, گناہوں کا بوجھ لے کر کے زندگی گزار رہے ہو. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ کیا ہی برے جو ہیں وزن بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں. پوری زندگی بوجھ اٹھاؤ گے اور حشر کا میدان رہے گا وہاں بھی بوجھ اٹھا کر کے کھڑے ہو جاؤ. اور حشر کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن کوئی بندہ کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں. سب کو اپنے کیے پر نادم, اپنے کیے پر شرمندگی اور اپنے گناہوں کا بوجھ لاد کر کے چلا. تو سب سے زیادہ بوجھ جو زمین میں ہے وہ انسان کا غلط کام, اور یہ غلط کام کا بوجھ ایک کیا دوسرا بھگتے گا نہیں. جو غلط کام اس نے کیا اتنا بوجھ اٹھو کر کے دنیا سے جائے. اللہ ہمیں برائیاں کا بوجھ لاد کر کے قبر میں جانے سے بچائے, نیکیوں کے خزانے لے کر کے جانے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں دنیا کے سارے کاموں کو اور آخرت کے سارے معاملے کو ہمارے لیے آسان بنائے. اور ایک نقطہ یہاں پر اسی آیت کہ یہ بوجھ گناہوں کا انسان کی زندگی پر چلتے ہیں. اگر دنیا کا کوئی کام ہے آخرت کا کوئی کام, دو کام. دنیا کے کام میں کبھی رکاوٹ آ گئی, اللہ نے کہا گھبرانے کی بات ہے, ایک وقت ایسا آئے گا دوسرا وقت اس سے بہتر آ جائے. عمل حیات الدنیا الا لعب و لہو, دنیا کی زندگی کھیل کود کی طرح. کھیل کود میں کیا ہوتا ہے کوئی ایک بار ہارتا ہے دوسری بار جیتتا ہے. ہاں کھیل کود گھنٹوں بھی کر لیے لیکن اس کھیل کود کی حقیقت نہیں رہتی. وقت رہنے تک IPL چلنے تک اس کی اہمیت رہتی. زمانہ گزر گیا بھول جاتے ہیں. میچز جو چلتے ہیں کھیل کود کے جب تک وہ چلتے ہیں اس کی اہمیت بہت زیادہ رہتی ہے. وقت جیسے ہی گزرتا اس کی اہمیت گھٹ جاتی ہے. اللہ نے کہا دنیا کے کوئی کام میں آپ کے لیے رکاوٹیں ہو رہی ہے فکر مت کرو, دنیا کی زندگی کھیل کود کی ہے. ہاں اگر آخرت کے کوئی معاملے میں کام نہیں بن رہا ہے, عبادات کی توفیق نہیں ہو رہی ہے, کوئی ایسے کام بار بار کر رہے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے, ویسی حرکتیں اگر آپ کی زندگی سے ہو رہی ہے تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اعمال کی فکر کرو اور تم اپنے آپ سے ڈرو, اللہ سے ڈرنے کی کوشش کرو. اپنے آپ سے ڈرو مطلب کیا؟ اپنے برے انجام سے ڈرو, کیونکہ زندگی کی جو حالات ہیں جو کام ہے آج آئیں گے کل نمٹ جائیں گے, آج نہیں تو کل ہو جائیں گے. اللہ نے کہا وَلَدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ, آخرت کا معاملہ تمہارے لیے بہتر ہے. لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اگر تم ڈرو گے احتیاط کرو گے آخرت کے معاملے پسے پشت آگے پیچھے نہیں کرو گے, جلد باز کرو گے, کامیاب ہو جائے. ہاں ایک اور بات اسی آیت سے ریلیٹڈ اللہ نے کہا مشکلات کس کو نہیں, سارے لوگ پریشان ہیں نا بھائی,
کسی کو قرض کی پریشانی، کسی کی کرائے کی پریشانی، کسی کو گھر کے مسائل، کسی کو صحت کے مسائل، کسی کو جو ہے اپنے گھر والوں کے مسائل، کسی کو اپنے بچوں کے مسائل، سب مسائل۔ اللہ نے کہا تم مشکلات سے کتنا بھاگو، انسان ہے، دنیا میں آئے ہیں، مشکلات رہیں گی۔ کیا تم نے رسولوں کو نہیں دیکھا؟ رسولوں کو نہیں دیکھا؟ ان کی زندگیاں کیسی تھی؟ جس قوم پر محنت کرنے کی کوشش کرتی وہ قوم انہیں گاؤں سے باہر نکال دیتی، وہ قوم انہیں پتھر برساتی، وہ قوم انہیں پریشان کر دی۔ دیکھو ہمارا مقصد رسولوں کا مقصد، رسولوں کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو جہنم سے نکالنا، جنت کے راستے پر۔ ہمارا مقصد عقیدہ توحید کو قائم کرنا، عقیدہ توحید پر چلنا، اسلامی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ دیکھو فرق کیا ہے؟ ایک رسول سماج کی فکر کرتا ہے، ایک آدمی فرد واحد گھر کی فکر کرتا ہے۔ وہ حرام کے قریب نہیں جاتا، حلال کے لیے کوشش کرتا ہے، گرچہ کی مشکلات اٹھانی پڑے۔ دیکھو اللہ نے کہا رسولوں کو تم نے نہیں دیکھا جو پورے سماج کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے صبر کیا، تمہیں بھی کرنا ہے۔ انسان ہے، پریشانیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، سب آئے گا، لیکن تمہیں انتظار کرنا ہے۔ کب تک؟ حتی آتاہم نصرنا، جب تک کہ ہماری مدد تم تک نہ پہنچے تب تک تمہیں انتظار کرنا، لیکن اللہ کی مدد پہنچے گی، یہ یقین رکھنا ہے، یہ یقین رکھنا ہے اللہ کی مدد پہنچے گی۔ اور ہمیں جو ہے اللہ نے تعلیم دی کہ مشکلات آئیں گی، سامنا کرنا ہے، گھبرانا نہیں۔ مومن کبھی گھبرانے والوں میں سے نہیں ہوتا۔ ایک ضعیف حدیث ہے، پیارے نبی نے کہا مومن اگر سام سے ڈرتا ہے تو وہ مومن نہیں، لیکن حدیث کی سند ضعیف ہے، ٹھیک ہے، کہ مومن کمزور نہیں ہوتا، جنگ سے بھاگنے والا مومن نہیں ہو سکتا، معاملات اور حالات سے گھبرانے والا مومن نہیں ہوتا۔ تو لہذا ایک مومن اپنے معاملے میں، اپنے سارے چیزوں میں بڑا مستحکم ہوتا ہے، صبر آزما کام کرتا ہے۔ ہاں دنیا کی چیزیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں اور فقر و فاقے سے ڈر جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے دو وجہ بتائی، غور سے سننا، یہ دو باتیں لے کر چلے جاؤ۔ آج کے درس میں سمجھتا ہوں شاید کہ زندگی کامیاب ہو جائے گی، کہ بھوک پیاس آزمائش سے آدمی گھبرا جاتا ہے، اس کی دو وجہ ہے۔ نمبر ایک، ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ ایک دل کیا ہے؟ سخت ہو جاتے۔ دل کب سخت ہوتے ہیں؟ جب اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تب دل سخت ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ، شیطان ہمیں برائیوں کو، دنیاوی لذت کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہم چھوٹے چھوٹے آزمائش سے ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ تو اسی لیے مومن کے لیے کہا کہ دو چیزوں کو تم سامنے رکھ لو، دیکھ لو کہ ہم ڈر گئے، سمجھ لو کہ ہمارا دل کہیں سخت تو نہیں ہو گیا، دین کے معاملے میں جو ہے سخت تو نہیں ہو گیا ہمارا دل، ایک سوچنا۔ دوسری بات جو ہے، شیطان جو ہے ہمیں دنیا کی لذت، دنیا کی چیزیں خوبصورت بنا کر تو پیش نہیں کر رہا۔ یہ دو چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں جاننا ہے۔ اللہ نے کہا کہ لوگ جانتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں۔ بھائی انسان کے نفس سے بڑا قاضی کون ہو سکتا ہے اپنے اعمال؟ میں جانتا ہوں میرے اعمال کیسے ہیں، ہر آدمی جانتا اس کے اعمال کیسے ہیں، لہذا ہمیں ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور ایک اس کے بعد بہت نقطے کی بات ہے، اللہ نے کہا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی جو چابیاں ہیں، غیب کی جو باتیں ہیں، وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہ بہت پیاری آیت ہے، یاد کر لو، اور اگر ہو سکے تو پڑھتے پڑھتے گھر چلے جاؤ، پڑھتے پڑھتے سوچو، اس پر بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ غیب کا ہر علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ غیب کے بارے میں جاننے والا کوئی نہیں، غیب دان اللہ ہے۔ کیا کیا غیب کے بارے میں اللہ جانتا ہے؟ اللہ نے یہاں بیان کیا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین میں کیا ہو رہا ہے ساری حرکتوں کو جانتا ہے، سمندر کی تہوں میں کیا ہو رہا ہے ساری حرکتوں کو جانتا ہے۔ اور اللہ کا علم کتنا ہے، اللہ اکبر، اللہ کا علم کتنا ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ زمین میں اتنے سارے درخت ہیں اور اتنے درختوں میں سے کوئی پودا، چھوٹا سا پودا
उस पौधे से कोई भी एक छोटा सा पत्ता अगर गिर जाए जमीन में, छोटा सा पत्ता भी अगर टूट करके गिर जाए, उस पत्ते के टूट कर गिरने का इल्म भी किसके पास? अल्लाह के पास। भाइयों, अल्लाह जब सारे मखलूकात के बारे में इतना इल्म घेरा हुआ कि हमारे और हमारे खानदान, हमारे घर वालों के बारे में अल्लाह को इल्म नहीं, हमारे अमाल के बारे में इल्म नहीं, हमारी नीयतों के बारे में अल्लाह जानता है, सब जानता है। अल्लाह ने यह नकल किया है, जमीन के और समंदर के सारे इल्म अल्लाह के पास, सारी हरकतों का इल्म अल्लाह के पास है। और जमीन में कोई पत्ता भी गिर जाए, अल्लाह के पास उसका इल्म है। वला हब्बा, यहां तक कि कोई बीज फूट करके निकले, बीज फूट करके कली या जो बोटियां निकलती हैं बीज से, वो निकले। फी ज़ुलुमातिल अर्द, तारीकी की जमीन, जमीन बहुत अंधेरी है, उस अंधेरी जमीन में सूखा या गीला बीज भी फट करके कोई कली निकालता है, अल्लाह उसके इल्म से वाकिफ है। और अगर कोई दिन में मरता है, रात में मरता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उसका इल्म है। भाइयों, हमें इतना ईमान रखना है कि हर गैब का इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास। अल्लाह को छोड़ करके किसी नेक बंदे के पास गैब का इल्म नहीं। यह हमारा ईमान होना, यह हमारा ईमान होना। हाँ, हमारा ईमान अगर कोई ऐसा हो जाए कि आजकल जमाना बदल गया है कि हमारे मोबाइल ऐप कुछ ऐसे हैं जो गैब के बारे में बताते हैं, तो गैब के ताल्लुक से हमारा ईमान कमजोर है। आजकल की मशीनरी जो बताती है, जो सेव कर दिया जाता है सारा डेटा, वही कुछ हमें बताता है। अगर हमारा ईमान बन जाए, ये सारे सिस्टम जो है हमें आने वाले जमाने के बारे में बताए, हमारे कल के बारे में बताते हैं, तो हमारा इल्म गैब के ताल्लुक से कम हो जाएगा। याद रखो, हमारा ईमान होना चाहिए गैब की बातें किसके पास है, उसकी कुंजियां किसके पास है? अल्लाह के पास। ये हमारा ईमान होना चाहिए। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, जमीन में तरी में खुशकी में तुम्हें नजात होना है, अल्लाह से मांगो। ये सारी बातें जो है कुल से जिक्र है, कुल से जिक्र है। कुल, आप कह दीजिए, मैं युनज्जीकुम, तुम्हें नजात कौन देता है? समंदर की तारीकियों में, जमीन की तारीकियों में कौन नजात देता है? ये अल्लाह की अजमत है, अल्लाह की शान है। अल्लाह की शान है तुम्हें नजात भी दे। हाँ, तुम बुराइयां करते हैं तो अल्लाह के पास इतनी भी कुदरत है, कुल हुवल कादिर, अल्लाह कादिर है, अयबअत अलैकुम अज़ाबा, तुम्हें अजाब चकाए। कहां से? मिन फौकिकुम, तुम्हारे ऊपर से अजाब नाजिल हो जाएगा, और मिन तहति अर्जुलिकुम, तुम्हारे कदमों के नीचे से अजाब निकल आएगा। ये बातें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, अल्लाह कादिर है। इतना ही नहीं, सर के ऊपर से पैर के नीचे से नहीं, औ यल्बिसकुम शिया, कि तुमको आपस में लड़ा करके अल्लाह अजाब नाजिल कर देता है। ये भी अल्लाह का अजाब है। जो आज पूरी उम्मत टुकड़ों में बटी हुई है, ये किसका अजाब है? अल्लाह का अजाब है। और अल्लाह ने कहा, कि तुम में से बास को बास का मजा चखाए। तुम्हारे गलत काम की वजह से खुद आपस में एक दूसरे को लड़ा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दरमियान अल्लाह का अजाब नाजिल करता है। हमें चाहिए कि अल्लाह की ज़ात पर हमारा कामिल यकीन, कि गैब का इल्म अल्लाह के पास, तन्हाइयों में हमारे करतूतों का इल्म अल्लाह के पास, हमारी नीयतों का इल्म अल्लाह के पास। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत में खासकर ये अल्लाह की अजमत इसलिए बयान की ताकि मुशरिकीन जान ले कि वो अपने ईमान में कितने कमजोर हैं। और इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कहा, इब्राहिम अपने बेटे आजर को, क्या नाम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप आजर को, दावत देते हैं कि ऐ अबू जान, आप ये हाथ से जो मूर्तियां बनाते हैं, स्टैचू बनाते हैं, उसकी पूजा मत कीजिए। मैं देखता हूं तुम और मेरी कौम गुमराही में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम आजर, याद रखो। बाज लोग, बहुत सारे लोग अपने बच्चों का नाम बड़ा अच्छा नाम है बोल करके रख देते हैं आजर, जबकि आजर की जिंदगी हम देखते हैं तो वो उसकी जिंदगी में मुशरिक था, शिर्क करता था और शिरकिया मूर्तियां बना करके लोगों को फराहम करता था, पूरे गांव में मूर्ति जो है फराहम करता था। हमें चाहिए कि ऐसे ऐसे नाम हमें अपने बच्चों के रखना है जो सही माना भी रखते हो और सही शख्सियात भी। शख्सियात को देख रहे हैं तो सही शख्सियत। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम आजर, चलो रख दिए। हाँ, उनकी जिंदगी ठीक है,
کیا توحید پسند تھے؟ اللہ کو ماننے والے تھے؟ اللہ کو جاننے والے تھے؟ نہیں تھے۔ تو یہ باتیں ہیں، اس کا خاص خیال رکھیں اپنی زندگی میں۔ ہاں، ہمیں چاہیے کہ اپنے معبود کو ہم تلاش کریں۔ کبھی تلاش کیے؟ نہیں۔ کبھی کوشش کیے کہ مجھے بتانے والا کون ہے؟ سوچے بیٹھ کر کے، جیسے ابراہیم علیہ السلام جو ہے بیٹھ کر کے سوچے تھے پورے سماج میں۔ ہمیں جو ہے فرصت نہیں، جیسے مسلم گھرانوں میں پڑھ لیے پڑھ لیے ایسے ہی چل رہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے معبود کو تلاش کی، پہلے جو ہے تارے کو دیکھے، رات کے اندھیرے میں تارا چمک رہا تھا، دیکھے بہت چمکیلا تھا، اندھیرے رات میں روشنی پھیلا تھا، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ تارا گم ہو گیا، کہا کہ یہ ڈوبنے والا گمنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد چاند پر نظر پڑی، بہت چمکیلا تھا، چمکدار تھا، ساری جو ہے چاندنی بکھیر رہا تھا، کہا ہذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ جب وہ بھی غائب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ بھی غائب ہو گیا ہے، اور غائب ہونے والا میرا رب کیسا ہو سکتا ہے جو چند گھنٹوں کے لیے روشنی دے اور غائب ہو جائے۔ پھر رات گزر گئی، صبح جب دیکھتے ہیں سورج نکلا، سورج کو دیکھے، کہا بہت چمکیلا ہے، پوری دنیا کو روشنی دے رہا۔ کون؟ سورج۔ کہا ہذا ربی اکبر، یہ میرا رب ہے، کیونکہ سارے جو رات میں تارا دیکھا، چاند دیکھا، ان سب سے بڑا کیا ہے؟ یہ سورج ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ ہاں، جیسے ہی شام ڈھلی، سورج بھی غائب ہو گیا، سورج بھی ڈوب گیا، ابراہیم علیہ السلام کہہ دیے یا قومی، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، تم جو سورج کی پوجا کر رہے ہو میں اس کی پوجا نہیں کروں گا، تم جو چاند کی پوجا کر رہے ہو میں اس کی پوجا نہیں کروں گا، تم جو ستاروں کی پوجا کر رہے ہو میں اس کی پوجا نہیں کروں گا، تم جو مورتیوں کی پوجا کر رہے ہو میں پوجا نہیں کروں گا، میں کس کی پوجا کروں گا؟ انی وجہت وجہی للذی، کہ میرا چہرہ، میری عبادتیں اس کے لیے جو آسمانوں کو بنایا ہے، زمینوں کو بنایا ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ کبھی زندگی میں 10-15 منٹ بیٹھو کھلے آسمان میں، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، جس نے تارے، سورج، آسمان، چھت، بادل، پرندے، چرندے، درندے، ہماری جان، ہمارے نفس، ہماری سانسیں، ہماری حرکتیں، ہمارے لیے انعامات کتنے اللہ نے بنائے۔ ہمارا ایمان بڑھتا ہے یہ ساری باتوں سے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا جب تک زمین میں ظلم باقی رہے گا، شرک باقی رہے گا، پوری زمین اطمینان نہیں ہو سکتی۔ پورے لوگ جب ایمان پر آ جائیں گے، تم سمجھو گے کہ زمین میں جو ہے امن آ گیا ہے، امن قائم ہو گیا ہے۔ لہذا یہ وہ باتیں جن کے تعلق سے اللہ نے کہا، اور اس کے بعد اللہ نے تقریباً جو میں نے بتایا کہ 18 نبیوں کا ذکر اللہ نے کہا، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، ایوب علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کا، یحییٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، الیاس علیہ السلام کا، اسی طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کا، یسع، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اور اسی طریقے سے ان کی ذریت کے بارے میں کہا، یہ سارے لوگ ہدایت پر ہیں۔ یہ سارے لوگ کیا ہے؟ ہدایت پر ہیں، اور ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ نقطے کی بات دیکھو یار، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سب کیا ہے؟ ہدایت پر ہے۔ بڑی بڑی شخصیات، موسیٰ، عیسیٰ، لوط، داؤد، ایسے ویسے نہیں، بہت مہان تھے۔ اللہ نے کہا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہدایت اسی کو ملے گی جس کو میں چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگوں میں سے کوئی ایک بھی شرک کرتا، ان کے پوری محنت بیکار ہو جاتی۔ اتنے نبیوں کا نام ذکر کر کے اگر ان کی زندگی میں بھی کہیں شرک کرتے، ان کے پورے اچھے اعمال برباد کر دیے جاتے۔ اللہ اکبر، سوچنے کی بات ہے بھائی، اتنی بڑی شخصیتوں کے بعد اللہ نے کہا لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، جو بھی محنت کرو گے سب ہم اعمال کو برباد کر دیں گے۔ اتنے قربانیاں دینے والے انبیاؤں کے نام کے بعد ہم اور آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کیسی گزر رہی ہے؟ ہمارا ایمان اللہ پر بھی ہے، ہمارا ایمان ڈوریاں پر بھی، ہمارا ایمان رسولوں پر بھی ہے،
اور ہم ڈرتے بھی ہیں جناتوں سے، شیاطین سے۔ ہمارا ایمان اللہ پر بھی ہے، ہمارا ایمان قبر والوں سے مانگنے پر بھی ہے، ہمارا ایمان اللہ کی کتابوں پر بھی ہو، اور ہمارا ایمان یہ بھی ہو کہ دنیا میں جو غلط نظام قائم ہے ہم اس سے اطمینان غالب ہوتے ہیں۔ بھائیوں، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اس طریقے میں ہمیں شرک نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی میں کچھ مانگو یا نہ مانگو، لیکن کم سے کم ایک دعا مانگو، یا اللہ ہماری زندگی میں کبھی شرک نہ ہو، ہمارے بچوں کی زندگی میں کبھی شرک نہ ہو، ہماری ذریت میں کبھی شرک نہ ہو، ہماری نسلوں میں کبھی شرک نہ ہو۔ یا اللہ تو نے ہمیں چن لیا ہے توحید کے لیے، یا اللہ ہمارے آنے والی نسلیں جو قیامت کی صبح تک رہے گی تو انہیں توحید پر قائم اور دائم رکھ دیا اللہ۔ آمین۔ انشاءاللہ اتنی باتیں ہوں، اللہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کی عظمت کو جاننے کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمیں ہر برائی سے بچا دے، ہر مصیبت سے بچا دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندگی دے، عافیت والی توحید والی زندگی دے، جب موت دے ایمان والی اور کلمے والی موت نصیب فرما دے، اور جب ہمیں اور ہمارے بارے میں فیصلہ کیا جائے اللہ رب العالمین سب سے پہلے تو اپنا دیدار ہمیں کرائے، اور پھر اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔